جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اسم سے اپنی سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اسم کے بارے میں سمجھنا ہے کہ عربی زبان میں اسم کو کس کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عربی زبان میں جن الفاظ کو اسم شمار کیا جاتا ہے یا ان الفاظ کی قسموں کو، گروپ آف ورڈز کو اسم سمجھا جاتا ہے، ان کے استعمال کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ چار طرح کی چیزیں ہیں جو اسم کے بارے میں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم اسم کو جملوں میں، اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں، لکھنے پڑھنے بولنے میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے؟ نمبر ایک، ہمیں اسم کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وسعت کتنی ہے۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا یہ لفظ ایک شخص کے لیے بولا جاتا ہے، کسی خاص شخص کے لیے بولا جا رہا ہے، یا عام لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسے اگر ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد وہی شخص ہے جس کا یہ نام ہے، لیکن اگر ہم انسان بول دیتے ہیں تو انسان بھی ایک اسم ہے اور عمر بھی ایک اسم ہے، لیکن انسان کا جو لفظ ہے وہ ایک ایسا اسم ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، عام لفظ، اور عربی میں بھی اس کا ایک نام ہے نکرہ۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ وسعت یہی چیز کہلاتی ہے کہ کوئی لفظ کسی مخصوص شخص کے لیے بولا جا رہا ہے یا بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو اس کو اردو میں، عربی میں اس کو وسعت کہتے ہیں، انگلش میں کیپیسٹی۔ ہمیں ہر لفظ کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک کے لیے بولا جا رہا ہے یا زیادہ کے لیے بولا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہم اسم کے بارے میں اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے جانیں گے وہ ہے جنس۔ جنس معلوم ہونا بھی ہمیں ضروری ہے کہ وہ اسم عربی زبان میں مذکر استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ اردو میں مذکر ہوتے ہیں لیکن عربی زبان میں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سے الفاظ جو اردو میں مؤنث ہیں وہ عربی میں مذکر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم انہی زبانوں کی مدد سے عربی کو سمجھیں گے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، جیسے اردو، انگلش وغیرہ۔ تو جنس کے اندر مذکر مؤنث وغیرہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے جینڈر۔ ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز، ہمیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ جو اسم ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ایک شخص کے لیے بولا جا رہا ہے، دو کے لیے بولا جا رہا ہے، یا دو سے زیادہ کے لیے، جس کو اردو میں ہم واحد جمع کہتے ہیں۔ تو ہمیں عربی کے واحد جمع کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ کون سا لفظ کتنی تعداد کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ اس کا نام عدد ہے، جس کو ہم انگلش میں کہیں گے کاؤنٹ۔ ہمیں تعداد کا پتہ ہونا ضروری ہے، عدد کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر چار، ہمیں اس کا سٹیٹس پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، عربی زبان میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہ عربی زبان کی ایک بہت بہترین وصف اور صفت ہے جو کہ عربی میں سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جملہ چار پانچ الفاظ کے اوپر اگر مشتمل ہے، اس میں ایک دو لفظ ایسے ہیں جو اسم ہیں، ایک دو ہیں جو فعل ہیں، اور ایک دو ہیں جو حرف ہیں، ان کو ملا رہے ہیں، تو اسم کو ہم دیکھیں گے کہ وہ یہاں پہ کس حالت میں استعمال ہو رہا ہے۔ جملے کے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حصے ہوتے ہیں۔ کچھ حصے اس جملے کے ایسے ہوتے ہیں جو اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، جس میں کام کرنے والا بتایا جا رہا ہوتا ہے، جن کو انگلش میں آبجیکٹ، کچھ لفظوں کو سبجیکٹ اس طرح کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا سٹیٹس ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ یہاں پہ ایک اعلیٰ حیثیت کے اندر ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، یا یہ اسم اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے کہ یہاں نہ کام کرنے والے بتایا جا رہا ہے، نہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ کسی لفظ کے ساتھ اس کا یہاں پہ تعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو ہم ایک مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو میں ایک جملہ ہم لے لیتے ہیں
کہ زید نے عمر کو دیکھا. یہ ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے جس میں سب سے پہلے ہم اسم تلاش کریں گے کہ کون کون سے ہیں جو کسی کا نام ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے زید کسی کا نام ہو سکتا ہے تو یہ اسم ہے. عمر کسی کا نام ہو سکتا ہے تو یہ اسم ہے، اس کو ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں. دیکھنا یہ ایک فعل ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل ہو رہا ہے دیکھنا، کرنے والا کون ہے؟ تو ہمیں نے کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ یہاں دیکھنے والا زید ہے. اس کو اردو میں جو نام دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے فاعل کا. کسی بھی جملے میں وہ اسم جو کام کرنے کو بتا رہا ہوتا ہے اس کو اردو زبان میں فاعل کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کا فاعل ہونا یہ اس کا جملے میں سٹیٹس ہے. دوسرا لفظ عمر موجود ہے. یہاں پہ ہمیں جملے میں نظر آ رہا ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، وہ لفظ عمر ہے. تو اردو میں جس کے اوپر فعل واقع ہونا بتایا جا رہا ہو، لو لیول پہ کسی اسم کو بیان کیا جا رہا ہو، تو اس کو اردو زبان میں مفعول کے لفظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اب یہ وہ نام تھے جو اردو کا جملہ تھا، اردو کے لفظوں کے اندر جو اس کا سٹیٹس ہے ہم نے پڑھ لیا. انگلش میں بھی ان کا ایک نام ہے. اگر یہی جملہ انگلش میں لکھا ہو تو دیکھنے والے کو انگلش میں کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے. تو میں اس کو سب کے لفظ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں. عمر کو دیکھا جا رہا ہے جس پہ فعل واقع ہو رہا ہے، جس کو اردو میں مفعول کہا جاتا تھا، اسی کو عربی زبان انگلش زبان کے اندر آبجیکٹ کہا جاتا ہے. ایک جملہ اصل میں حالتیں جو ہیں، یہ سٹیٹس جو ہیں، یہ تین طرح کا ہو سکتا ہے. دو میں نے اس جملے کے اندر بتا دی. ایک اور حالت کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں ایک اور جملہ لکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ زید نے عمر کے بھائی کو دیکھا. اب اس جملے میں دیکھیں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا. زید نے، وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ فاعل ہے. عمر بھائی کو دیکھا جا رہا ہے، تو یہاں پہ بھائی کا لفظ کیا ہو جائے گا؟ آبجیکٹ میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، مفعول کے طور پہ آ گیا. یہاں ہمیں ایک اور اسم بھی نظر آ رہا ہے جو نہ کام کرنے والا ہے، نہ اس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے، اس کے اوپر فعل آ رہا ہے، بلکہ وہ ان دونوں میں سے کسی کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے، اس کا تعلق کسی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ یہاں پہ مفعول کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ. تو ایسا لفظ جس کا جملے میں یہ سٹیٹس ہو کہ نہ وہ کام کرنے والا ہو، نہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہو، کام اس کے اوپر ہو رہا ہو، بلکہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی نسبت اس کے اندر ہو، ایسے لفظ کو اردو زبان کے اندر اضافت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حالت، اس کے لیے دوسرا لفظ، سٹیٹس کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں کیس. کیونکہ اردو میں ہم اس کو حالت کہیں گے، انگلش میں اس کے لیے کیس کا لفظ، سٹیٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ہم بولتے وقت فاعل کو کہیں گے حالت فاعلی، آبجیکٹ مفعول کو ہم کہیں گے حالت مفعولی، اضافت والی حالت کو ہم کہیں گے حالت اضافی. ہمیں چوتھی چیز معلوم ہونی چاہیے، حالت. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چوتھی چیز کو اچھے سے سمجھ لیں کہ ہمیں چوتھی چیز کیا معلوم ہونی چاہیے. درست ترجمہ کرنے کے لیے، لفظوں کو جملے میں درست طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کی حالت یعنی اس کی کیس، اس کا سٹیٹس پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو جملے میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور اگر ایک عربی جملہ قرآن پاک کی آیت حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم نے اس کو ترجمہ کرتے ہوئے، ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کس طریقے سے ترجمہ کرنا. تو یہ چار چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں.
پھر ان میں سے اب ہم ہر ایک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. وسعت، جنس، عدد اور حالت. وسعت کے ساتھ ہمارا تعارف پہلے سے ہے اردو گرامر کی وجہ سے کہ عام اور خاص ہم پہلے پڑھتے رہتے ہیں. جنس، مذکر مؤنث کے گرامر کے ساتھ ہمارا تعلق کچھ ذہن میں پہلے سے چیز تھی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس گرامر کے سبق کو حالت سے ہی شروع کریں. سب سے پہلے حالت سمجھنے کے لیے حالت معلوم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اعراب کے لفظ کے ساتھ. اعراب. اعراب. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کا معنی ہوتا ہے عربی بنانا. اردو میں صرف ہم نے یہ دیکھا کہ اعراب لگانا کہا جاتا ہے کسی لفظ کے اوپر زبر زیر پیش لگانا. بعض اوقات قرآن پاک میں ہم زبر زیر پیش لگی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک پہ اعراب لگا ہوا ہے. یا کسی لفظ کے تلفظ کے اندر اگر زبر زیر پیش لگائی جاتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعراب لگانا. دراصل اعراب کہتے ہیں کہ جب ایک لفظ ایک حالت فاعلی سے مفعولی میں استعمال ہوتا ہے یا وہی لفظ حالت مفعولی سے حالت اضافی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لکھنے میں تھوڑی بہت کیا ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے. اس تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے. اس تبدیلی کے لیے بھی میں یہی مثال لکھ کے سمجھاتا ہوں جو ہم نے پہلے پڑھی اور اس کو مختلف شکلوں میں لکھ کے دیکھتے ہیں. ایک ہے زید نے حامد کو دیکھا. اسی جملے کو ہم دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں حامد نے زید کو دیکھا. اور اسی جملے کو ہم تیسرے طریقے سے وہی جو ہم نے پہلے پڑھا اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں زید نے حامد کے بھائی کو دیکھا. یہاں پہ تینوں جملوں میں ایک لفظ ایسا ہے جو ہمیں کامن نظر آ رہا ہے، حامد، حامد، حامد. ابھی ہم نے تین حالتیں پڑھی ہیں. یہاں پہ حامد ہمیں حالت مفعولی میں نظر آ رہا ہے اردو گرامر کے اعتبار سے. یہاں پہ ہمیں حامد حالت فاعلی میں نظر آ رہا ہے اردو گرامر کے حساب سے. اور یہاں حامد کے بھائی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ حالت اضافی میں نظر آ رہا ہے. لیکن اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب یہ ہے کہ ہمیں اس جملے میں کیسے پتا چلا، وہ کون سی علامت تھی، وہ کون سی پہچان تھی جس کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ یہ حامد حالت مفعولی میں ہے. اور وہ علامت اور وہ چیز ہے کو. ہمیں گرامر میں ایک چیز بتائی گئی کہ جس لفظ کے بعد کو بتایا جا رہا ہے تو وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو ہم حالت مفعولی میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں کو کا پایا جانا ہمیں بتاتا ہے کہ حامد کیا ہے، حالت مفعولی میں. حامد نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یہاں نے کی علامت ہمیں اردو گرامر میں یہ بتاتی ہے کہ یہ حالت فاعلی میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہاں حامد کے لفظ کے ساتھ کا، کے، کی کا لفظ استعمال ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حالت اضافی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے اردو میں یہ کو، نے اور کے علامتیں جو ہیں وہ ایک لفظ کے ساتھ لگ کے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اب یہ لفظ اس حالت سے اس حالت میں چلا گیا. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ حامد یہاں پہ بھی حامد ہی رہا، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. تو مطلب یہ تبدیلی معنی کے اندر نہیں ہوئی، یہ تبدیلی لفظوں میں ہوئی. حامد ہمیں ہر جگہ پہ حامد ہی معنی کے اعتبار سے نظر آیا، لیکن لفظوں میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو گئی. تو اعراب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ لفظ وہی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چینجنگ ہو رہی ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ لفظ یہاں پہ کس صورتحال میں استعمال ہو رہا ہے، آبجیکٹ کے طور پہ، سبجیکٹ کے طور پہ، یا پوسیسو کیس میں حالت اضافی کے اندر. تو اس کو ہم نے جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اب ان تین جملوں میں اللہ تعالیٰ کا لفظ لفظ اللہ ہی رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا
تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں لفظ اللہ جو عربی گرامر میں استعمال ہوگا وہ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ حالت فاعلی میں استعمال ہوا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہم ہیں، تو اس جملے میں لفظ اللہ کیا ہو رہا ہوگا؟ حالت مفعولی میں استعمال ہو رہا ہوگا آیت کے اندر، جملے کے اندر۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو کا کے کی ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ حالت اضافی کے اندر استعمال ہو رہا ہوگا۔ اب تک ہم نے جب اردو کے اس جملے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، تو اب میں بتاتا ہوں کہ عربی زبان میں ان حالتوں کا نام کیا ہے۔ انگلش میں ہم نے پڑھ لیا سبجیکٹ، آبجیکٹ، پوسیسو کیس، حالت فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ عربی میں بھی ابھی ان تینوں کے نام ہیں۔ عربی میں حالت فاعلی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حالت رفع۔ فاعلی تو ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں نا، تو نیا لفظ آج عربی گرامر کا آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ فاعلی حالت کو عربی زبان میں ہم حالت رفع کہیں گے۔ نمبر 2، حالت مفعولی کو ہم عربی زبان میں حالت نصب کہیں گے۔ حالت اضافی کو، یعنی کوئی لفظ جب کسی کی طرف نسبت اور تعلق کے ذریعے استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم عربی زبان میں حالت جر کے لفظ کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ لفظ یاد رکھ لینے چاہیے، رفع، نصب اور جر، کیونکہ جب عربی گرامر میں ہم جملوں وغیرہ کو پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ میں بار بار فاعل، مفعول اور اضافی نہیں بولوں گا، بلکہ رفع، نصب اور جر بولوں گا۔ اور پہلے اردو جملے کے اوپر اتنی زیادہ بات ہم نے اس لیے کی کہ ہمیں اس کا کنسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ حالت رفع کس کو کہا جاتا ہے، حالت نصب کس کو کہا جاتا ہے، اور حالت جر کس کو کہا جاتا ہے۔ اب فاعل، مفعول اور اضافی کی اردو حالتیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ رفع کی کیا علامت ہوگی عربی زبان میں؟ اگر ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس جملے میں اگر کوئی لفظ حالت رفع میں آ رہا ہے تو اس کی کیا علامت ہوگی، اس کی کیا پہچان ہوگی؟ نصب میں اگر کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے مفعولی میں تو اس کی کیا علامت اور پہچان ہوگی؟ جر میں آ رہا ہے تو اس کی کیا پہچان اور کیا علامت ہوگی؟ تو اب ہم یاد رکھیں کہ رفع کے لیے عربی زبان میں علامت استعمال ہوتی ہے پیش۔ ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، دو پیش بھی، لیکن پیش کی علامت جس کو عربی میں ضمہ بولتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس کے بارے میں پیش، زبر، زیر پیش سنا، لیکن گرامیٹیکلی گرامر کی زبان کے اندر اس کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ نصب کی علامت اور پہچان جو ہے وہ زبر ہوگی، جس کو گرامر کی زبان میں فتحہ کہا جاتا ہے۔ اور کسی لفظ کے حالت اضافی، حالت جری میں ہونے کی پہچان جو ہے، علامت جو ہے، وہ زیر ہوگی، جس کو گرامر میں کسرہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ زبر، زیر پیش حرکات ہوتی ہیں۔ اردو میں ہم نے دیکھا کہ زبر، زیر پیش اعراب ہوتے ہیں، لیکن بات ذرا ان دونوں سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ اعراب ایک تبدیلی کا نام ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی لفظ رفع سے نصب میں چلا گیا، کوئی لفظ نصب سے جر میں چلا گیا، کوئی لفظ ایک سبجیکٹ کی حالت سے آبجیکٹ میں چلا گیا۔ اس تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے جو علامت ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے وہ اعراب ہوتی ہے۔ وہ حرکات بھی ہو سکتی ہیں، وہ حرکات کے علاوہ حروف بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں سمجھانے کے لیے حرکات بتا رہا ہوں۔ صرف یہی ذہن میں نہیں رکھ لینا چاہیے کہ جب یہ حرکت بدلے گی تو ہی کیا ہوگا، ایک لفظ دوسری حالت میں جائے گا یا تیسری حالت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے حروف، لیکن شروع میں ہم حرکات کے ذریعے اعراب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہمارے پاس موجود ہے محمد۔ اگر یہاں پہ آخر میں اعراب عربی زبان میں جو ہوتا ہے یہ پورے لفظ کے اندر نہیں آتا۔ یاد رکھیں کہ اعراب یعنی یہ جو تبدیلی ہے وہ ہمیشہ عربی زبان کے لفظ کے آخری حرف کے اوپر یا آخری حرف کے بعد کیا ہوتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ محمد کے اندر میم، ہا، میم جو ہے، ان کی زبر زیر پیش کو ہم بدلنے کو اعراب نہیں کہیں گے،
بلکہ آخری حرف جو دال ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم اعراب یعنی تبدیلی کہیں گے حالت کو پہچاننے کے لیے۔ اگر ہمیں دال کے اوپر دو پیش نظر آ رہے ہیں تو یہ لفظ حالت رفعی میں، حالت رفع میں، حالت فاعلی میں موجود ہے۔ یہی لفظ اگر محمدن دو زبر دال کے اوپر ہیں اس طرح لکھا ہوا ہمیں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں، حدیث پاک میں نظر آ رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لفظ اس وقت حالت نصب میں مفعول میں ہے۔ اس لفظ کے اوپر اس کے بارے میں کسی کام کا اس کے اوپر واقع ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا لفظ، تیسری صورت جو ہے لکھنے کی یہ ہوگی جس میں ہمیں دو زیر نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم حالت جر کہتے ہیں، حالت اضافی کہتے ہیں۔ یہ علامت دو زیر کی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ لفظ اس وقت کسی اور لفظ کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل یہ لفظ حالت فاعلی میں کام کرنے والا ہونے کی حیثیت سے یا جس پہ فعل واقع ہو رہا ہے اس حیثیت سے یہ نہیں ذکر کیا جا۔ اب یہاں محمد کا لفظ ہمیں بالکل دیکھنے میں ایک جیسا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے آخری حرف پہ حرکت کا بدلنا ہمیں اس کے حالت کے بدلنے کی خبر دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو ان تینوں میں جو زبر زیر پیش کی ہمیں چینجنگ نظر آ رہی ہے اس میں ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ حالتیں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ حالتیں ہمارے ذہن میں واضح ہوں گی تو ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب کسی لفظ کے حالت رفع میں جانے کے لیے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، کسی لفظ کے حالت نصب میں مفعولی میں جانے کے لیے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، حالت جر میں جانے کے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے کہ کون کون سا ریزن ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی لفظ کے اوپر پیش کا ضمہ کا استعمال کرتے ہیں یا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جتنے لفظوں کے اوپر زبر آئی ہے، فتح آیا ہے، تو وہ کیا کیا وجوہات تھیں کہ اگر ان لفظوں کے اوپر زبر آیا ہے اور ہم اس کا ترجمہ حالت مفعولی میں کیسے کریں گے، حالت نصبی میں کیسے کریں گے۔ اور جتنے الفاظ کے اوپر کسرہ زیر استعمال ہوئی ہے تو ایک بات تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ حالت جر میں ہے، وہ اضافت میں نسبت اور تعلق کی وجہ سے یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے وجہ اعراب۔ اعراب اور وجہ اعراب، وجہ اعراب اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہ تھا کہ اعراب کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، ہمیں ہر لفظ کے بارے میں قرآن پاک میں ترجمہ کرتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور یہ اعراب زبر زیر پیش کیوں آتے ہیں، اور ان اعراب کے بدلنے سے اگر ہم ضمہ کی جگہ پہ فتحہ پڑھتے ہیں یا فتحہ کی جگہ پہ کسرہ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی میں کیا کیا تبدیلی ہو جاتی ہے، کیسے ایک لفظ حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا جاتا ہے اور کیسے ایک لفظ فاعلی سے حالت اضافی میں چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پھر آگے کنٹینیو کریں۔ آج کے الفاظ میں ایک لفظ تا، میم اور را، تامارن۔ تامارن اردو میں اس کا ترجمہ پھل۔ دوسرا لفظ طا، عین، الف، میم، طعام، اردو ترجمہ کھانا۔ جنتن، جیم، نون اور تا، جنتن، اردو میں اس کو باغ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 آیت، آیت نشانی۔ نمبر 5 صالح، نیک۔ نمبر 6
फासिकुन, बदकार, नेक और बदकार। ज़ौउन, ज़ौ, वाओ, हमजा। रोशनी को ज़ौउन कहा जाता है। और माउन, पानी को अरबी में माउन कहा जाता है। तो आज के सबक में ये अल्फाज हैं: सामारुन, फल; ताआमुन, खाना; जन्नतुन, बाग; आयतुन, निशानी; सालिहुन, नेक; फासिकुन, बदकार; ज़ौउन, रोशनी; माउन, पानी। इन अल्फाज को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।